قرآن ختم ہوگا؟ یہ صدمہ حسین احمد نے دیکھا ہے، اس شاگرد کے دل پہ چوٹ پڑی ہے، 10 بستہ حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت آپ دعا فرمائیے، میں صبح سے شام تک حفظ کرنا شروع کرتا ہوں، شام کو حفظ پارا کر کے آپ کو تراویح میں سنا دوں گا۔ اللہ اکبر، تکبیر۔ فرمایا کہ حضرت مولا عزیر گل فرماتے ہیں کہ میں نے پھر منظر دیکھا کہ اس سفینہ حجاج میں مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم کے ایک پارہ سے صبح سے شام تک تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور آج تراویح میں شیخ الہند کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، اسیر مالٹا شیخ الہند کا یہ جانثار سپوت کہ جس کی قربانیوں سے ان کی زندگی بھری ہوئے شب و روز کا آرام، دنوں راتوں کی نیند اس میں حائل نہیں ہوا، اور اپنی زندگی کے جہد مسلسل کو خود اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ بزرگان محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان اکابرین امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے حسین احمد کو تو نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہے، حسین احمد کے جانشینوں کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ ان کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھا ہے، تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے تو نبی نے کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ جب دیکھنے والوں کو بھی دیکھنے والے بھی موجود رہے تو خیر کی ضمانت دے دی، جب دیکھنے والوں کو دیکھنے والے بھی موجود نہیں رہتے تو پھر فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان کو دیکھنے والے موجود، ان کی آغوش کی محبتیں لینے والے موجود۔ میرے والد ماجد مولانا مفتی نیاز محمد ختنی رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے چلے، دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ سنا، دارالعلوم دیوبند بخارا کے اندر ان کے ایک استاد ملے مولانا ثبوت اللہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری سے علوم کا کسب کیا تھا۔ وہ وہاں جب پہنچے بخارا میں تو والد صاحب فرماتے تھے کہ بخارا کے علماء پر حاوی ہو گئے، چھا گئے۔ بخارا کے علماء ان سے حسد اور رقابت کرنے لگے، بخارا کے علماء پر حاوی ہو گئے، ان کے علوم و معارف کا یہ عالم ہو گیا۔ تو میں نے پتا کیا یہ کس سے پڑھ کے آیا؟ کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھ کے آیا۔ تو میرے والد نے کہا کہ اسی وقت سے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے استاد کے استاد سے علم حاصل کروں گا۔ ہجرت کی 2 مہینے کی ہجرت کر کے جب دارالعلوم دیوبند میں پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا 1 سال پہلے انتقال ہو چکا۔ صدمہ ہوا، سوچا کہ واپس چلا جاؤں، سارا وطن اور گھر چھوڑ کے میں آیا تھا۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے مجھے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ان کے ہم اثر موجود ہیں، مولانا حسین مدنی جیسی شخصیت موجود ہے، آپ ان سے قصب فیض کریں تو سمجھ لیں کہ علامہ انور شاہ کی صحبت حاصل ہو گئی۔ فرمایا کہ میں نے پھر حسین احمد سے علوم حاصل کیے، میں نے پھر مفتی شفیع صاحب سے علوم حاصل کیے، مولانا ادریس کاندیلوی سے علوم حاصل کیے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پوچھا کہ ابا جی کہ آپ نے کیا نظارہ دیکھا ان علماء میں؟ فرمایا کہ جو جس فن کو پڑھاتا تھا رب کعبہ کی قسم اس فن کا امام نظر آتا تھا۔ محدث حدیث پڑھانے لگتا ہے، پتہ چلا کہ حدیث کا امام ہے۔ اگر ابراہیم بلیاوی منطق و فلسفہ پڑھاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ فلسفہ کا امام یہی ہے۔ کتاب گانے کو اس طرح کھولتا ہے تو فرمایا کہ ہر شخص میرے وقت میں اپنے وقت کا امام تھا۔ اللہ کا شکر کہ خدا نے مجھے شہادت دی۔ تو والد صاحب یہ فرمایا تو میرے بڑوں کے سرپرست تو ان کے بڑے، اور آج یہ ہمارے سرپرست ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کا دیدار، ان کی صحبتیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔